بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک نیو چینل میں آپ لوگوں کے لیے خوش آمدید۔ آج میں ان ماؤں اور ان بیٹیوں اور ان بہنوں کے لیے ایک ایسا مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں جو شادی شدہ ہے، یعنی شوہر کو غلط کاموں سے روکنے کا وظیفہ ہے۔ یعنی شوہر بلا وجہ غصہ کرے یا زیادہ غصے والا ہو تو ان کے غصے کو کنٹرول کرے، کیونکہ ہر ماں چاہتی ہے کہ ان کا بیٹا اور ان کی بہو ایک پیارے گھر میں رہیں اور سکون سے رہیں۔ اس سے ماں باپ کو بھی سکون ہوتا ہے، بہنوں بھائیوں کو بھی سکون ہوتا ہے، اور خصوصاً بیوی کو بھی بہت سکون ہو جاتا ہے۔ مگر ہمارا بدقسمتی ہے کہ شوہر اکثر غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور اپنی بیوی چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو، اچھی ہو، وہ ان کو برا لگنے لگتی ہے، اور دوسری عورت ان کو بہت پسند آتی ہے، چاہے وہ جیسے بھی بد شکل ہو، بدصورت ہو، گھمنڈی ہو، جیسے بھی ہو۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ شیطان اور ہمارا نفس ہمیں ورغلاتا ہے۔ اکثر اسی کے تحت شوہر اپنے گھر میں بلا وجہ غصے کرتے ہیں، اپنے بیوی پر چلاتا ہے، ان کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، یہاں تک کہ حالات کو ایسے بنا لیتا ہے کہ یہ بیوی یا ان کے بھائی آ کر اس کو مجھ سے چھڑوا لے، تاکہ میری اس بیوی سے جان چھوٹ جائے تو میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہمارے ماں یا بہنوں کے ساتھ ہو تو ان کے لیے اسلام میں حل ہے، اسلام نے اس کا حل بتایا ہوا ہے۔ اور بدقسمتی ہمارے یہ ہے کہ اگر شوہر چاہے جتنا بھی برا ہو، جتنا بھی برا سلوک کرے، اپنے بیوی کو مارے، تانے دے، بدنام کرے، کچھ بھی کرے، اگر طلاق ہوئی تو اس سے عورت جو ہے داغدار ہو جاتی ہے، ان کو جو ہے لوگ برا سمجھتے ہیں، عورت میں لوگ خامیاں نکالتے ہیں۔ شوہر چاہے شرابی ہو، چاہے غصے والا ہو، چاہے زناکار ہو، چاہے جو جیسا بھی ہو، لوگ ان کو اچھے سمجھتے ہیں، حالانکہ سارا غلطی شوہر کی ہی ہوتی ہے۔ مگر پھر بھی عورت کی ذات اس معاشرے میں کمزور پڑ جاتی ہے، داغدار بن جاتی ہے، اور پھر لوگ ان سے رشتہ بھی نہیں جوڑتے، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق یافتہ ہے، مطلب کچھ ہوگا تو تبھی اس کو طلاق ملا ہوا ہوگا۔ میرے ایسے بہنوں کے لیے میں ایک مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ میرے دوستو، وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ایسے مزید اچھے اور مضبوط اور قرآنی وظائف آپ کو بر وقت ملتے رہیں، جو آپ کی زندگی میں آنے والے مسئلے اور مسائلوں کو ختم کریں۔ میرے دوستو، سب کچھ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے کرنا ہے، بس ہمیں ان طریقوں کو ڈھونڈنا ہے جس سے ہم اللہ کو راضی کریں۔ میرے دوستو، وظیفہ کا طریقہ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے وضو کر لیں۔ یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد شروع کریں۔ وظیفہ یہ ہے کہ درود تنجینہ 40 مرتبہ پڑھیں، پھر اپنے شوہر کا نام 3 دفعہ لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے شوہر کو کنٹرول کرنے کے لیے دعا مانگیں، اپنے ہی الفاظ میں دعا مانگیں جیسے آپ کو مانگنی ہے اور جیسے آپ کو مانگنی آتی ہے۔ اللہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جو ہے کچھ عربی میں پڑھیں یا کسی استاد یا کسی عالم سے کچھ سیکھ کے وہ پڑھیں، بس ضروری یہ ہے کہ آپ کو وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور دعا آپ اپنے شبدوں میں جو ہے اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر اس وظیفے کی برکت سے آپ کا شوہر آپ کا تابعدار ہو جائے گا، اور وہ تمام برے اعمال اور وہ تمام برے حرکات اور وہ تمام ناجائز غصہ چھوڑ دے گا جس سے وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ میرے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے مستفید ہو۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر کوئی عورت اس وظیفے کو کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ کر سکے تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کال کر کے ہم آپ کو تعویذ دے دیں گے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے جو وظیفے کے ہم نے بتائے ہیں وہ تعویذ کے بھی ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے گھر میں امن و امان ہوگا، اور شوہر آپ کا تابعدار ہوگا اور کسی غلط فتنے اور کاموں میں نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔